آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ پاکستانی اکانومی وہ بھی فلورش کر گئی ہے. جسٹ ویٹ فار 8 to 10 months ناؤ. قوموں کی زندگی میں یہ تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. تو پھر دیکھیے کہ پاکستان اکانومی کہاں جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ ترقی کرتی ہے. ایران کے میٹیریل لاسز ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن کمال یہ ہے کہ بدترین دشمنوں نے بھی اسے سراہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کہ کیا قوم ہے وہ. ہم آج بھی امہ کی طرف چلے جائیں بجائے قوم کے، کہ ایک مسلمان امہ بن جائیں اور مل کے اپنی ایک آواز اٹھائیں انٹرنیشنل سطح پر، تو مسلمان کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. اب تو یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پڑوس سے شاید پھر ایک شرارت ہو جائے. اچھا. فورسیبل فیوچر میں، بلکہ امیڈیٹ فیوچر میں، ویری نیئرسٹ فیوچر. ارے امیڈیٹ فیوچر. اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ جس طرح کامیابی عطا فرمائے گا پاکستان کو، آمین. وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوگی. اٹ ساؤنڈس کہ بندہ پاگل پن کی بات کر رہا ہے، لیکن میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر چھیڑے آپ کا مشرق کا پڑوسی. ایسی سچویشن میں جب پوری دنیا کی نظریں پہلے ہی پاکستان پہ ہیں، اس وقت وہ چھیڑے اور اس کے ساتھ جو کچھ جواب میں سلوک ہو جائے گا وہ پاکستان کے امیج کو بہت بلندی پہ لے جائے گا. اللہ اکبر. پاکستان کی ابھی آپ دیکھیے پہلے رب تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی کہ آرمڈ فورسز کی پروفیشنل سکلز ایکنالج ہو گئیں آل اوور دا ورلڈ. بالکل. ابھی پاکستان کی ڈپلومیٹک سکلز ایکنالج ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. تو اب آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ پاکستانی اکانومی وہ بھی فلورش کر گئی ہے. جسٹ ویٹ فار 8 to 10 months ناؤ. 8 to 10 months is not a period. وہ تو بالکل یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا. قوموں کی زندگی میں یہ تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. تو پھر دیکھیے کہ پاکستان اکانومی کہاں جاتی ہے اللہ اور جس تیزی سے یہ ترقی کرتی ہے. اب اکثر ایک سوال لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ صاحب عام آدمی کو اس کا فائدہ کب پہنچے گا. یہ تو میرا سوال بھی ہے، ٹرکل ڈاؤن ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، جس حال سے ہم اٹھے ہیں، جی جی جی، وہ کوئی زیادہ اپریشیبل نہیں تھا. ٹرو. تو اس لیول سے اٹھ کے آنا، مطلب آپ تھرڈ لوور گراؤنڈ فلور سے اٹھ کے 15ویں منزل پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے آتے کچھ دیر لگ جاتی ہے. ضرور آئے گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا وقت لے لے گا. وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ ڈائریکشن صحیح ہے تو پھر تو ٹائم لگ جائے. ابھی جو سچویشن کچھ عرصہ پہلے تک تھی وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جانا کدھر ہے. وہ تو لگ رہا تھا کہ دنیا ایک طرف بھاگ رہی ہے اور ہم دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ اگر دیر لگ جائے لیکن ہم ڈائریکشن تو صحیح پہ بھاگ رہے ہو نا سر. میں یہی اتنی دیر سے کہنا چاہ رہا تھا، چونکہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے میں ان الفاظ میں نہیں کہہ پا رہا تھا جو ایک پڑھے لکھے کے الفاظ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار ایک بات کا شور میں مچا رہا ہوں کہ قدرت نے کیا، رب تعالیٰ نے کیا، جی جی جی، ان سب واقعات کو ذرا گہرائی سے دیکھیے. ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کی رینز قدرت کے اپنے ہاتھ میں چلی گئی ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بے معنی ہے
کہ who is at the helm of affairs, بالکل صحیح، who بالکل is صحیح، steering the country. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب تو یہ ہے کہ قدرت نے ایک ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کے جانا ہے. وہ اپنے بندوں کے ذریعے کام کرائے گا. وہ قادر مطلق ہے. اللہ اکبر. اور کس کو کہاں سے کس وقت وہ پک کرتا وہ کسی خاص بندے کا یا خاص قوم کا یا خاص ملک کا محتاج نہیں ہے. وہ مالک ہے اپنی مرضی کا. اللہ تو وہ دشمنوں سے کام لے لیتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی ایسے اسباب بنا دے گا کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں چل پڑے گا. اللہ اکبر. اچھا ابھی اگر ہم اسے تھوڑا سا پہلے جائیں اور ہم دیکھیں کہ یہ جنگ شروع ہوئی اور سارا کچھ ہوا جس کا بینیفیشری جو ہے وہ اسرائیل بھی نہیں تھا اور امریکہ بھی نہیں بن سکا. وہ بینیفیشری پاکستان ہے ساری جنگ کا جو ہے وہ پاکستان شاید اکیلا نہیں اس کا بینیفیشری. ارے ایران کے میٹیریل لاسز ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہوں, مجھے نہیں معلوم, لیکن کمال یہ ہے کہ بدترین دشمنوں نے بھی اسے سراہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کہ کیا قوم ہے وہ. بینیفیشری اصل میں اس جنگ کا ایران ہے, ایران ہی ہے. اللہ اکبر. مورل بینیفٹ جس کو ملا ہے سارا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو دیکھیے آپ. اللہ اکبر. دنیاوی نظر سے دیکھیں تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھی شہید ہو گئے. لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ آج یزید کو کوئی یاد کرنے والا ہے؟ وہ بے اولاد تو نہیں تھا. آج بھی اس کی اولاد اس کی لڑی سے سلسلہ چل رہا ہوگا. بالکل لوگ ہوں گے. کسی آدمی کو یہ کلیم کرتے دیکھا کہ میرا جد امجد یزید تھا؟ کوئی آدمی نام نہیں, اپنے نام کے ساتھ نہیں لینا چاہتا کہ میں کس بلڈ لائن سے آیا ہوں. کسی نے اپنے بچے کا نام اس کے بعد یہ نہیں رکھا. لیکن جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ہر آدمی اپنا ناطہ جوڑنا چاہتا ہے, اپنا حسب نسب ادھر ہی ملانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو اصل فاتح کون ہے جس کو ماڈل فتح ہوئی ہے؟ ایران ہی ہے. پھر تو مارل فتح جی بے سر و سامان ہونے کے باوجود ایران ہی لے گیا. اللہ اکبر. تو وہ جو ایک بڑے میرے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہے, شاید لوگ یہ سمجھیں کہ میرا تعلق ایران کے مسلک سے ہے. ایسا نہیں ہے, میرا تعلق اس مسلک سے نہیں, لیکن حق بات کہنی چاہیے, چاہے وہ دشمن کی صحیح بات کیوں نہ ہو, اس کو صحیح کہہ دینا چاہیے. ایران تو ہمارا بردر اسلامی ملک ہے. اصل بینیفیشری وہ ہے. وہ جس طرح سے شعر ہم سنتے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر کربلا جو ہے, یہ کربلا ختم نہیں ہو گیا, وہ وقفے سے مختلف ٹائم پہ وہ ہوتا چلا. ابھی تو ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار کسی طرح سے ہم مسلمانوں کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, عقل عطا فرما دے. آج بھی ہم دیکھ لیں کہ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے والی دونوں ہی قومیں ہیں, یہودی اور نصارہ. تو اگر کسی طرح ہمیں اللہ عقل عطا فرما دے اور ہم آج بھی امہ کی طرف چلے جائیں بجائے قوم کے, کہ ایک مسلمان امہ بن جائیں اور مل کے اپنی ایک آواز اٹھائیں انٹرنیشنل سطح پر, تو مسلمان کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. اب تو یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ اکبر.